السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ذوالفقار، آپ دیکھ رہے ہیں در پردہ۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری براہ راست تصادم اب اپنے خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق ایران کی جانب سے فجیرہ پورٹ اور اسرائیل کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق صرف 24 گھنٹوں کے دوران 100 سے زائد اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کے تابڑ توڑ حملوں کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی خبریں بھی بڑھ رہی ہیں۔ اے آئی سے تیار ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ نیتن یاہو کی ہلاکت کی خبریں افواہ ہیں۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اگر بچوں کا قاتل مجرم نیتن یاہو زندہ ہے تو اس کا پیچھا جاری رکھیں گے اور اسے پوری قوت سے قتل کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جزیرہ خارق پر مزید حملوں کا اشارہ دیتے ہوئے دعویٰ بھی کیا کہ ایران تنازع ختم کرنے کے لیے ڈیل کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران کی پیش کردہ شرائط اچھی نہیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی معیشت پر بوجھ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے میں امریکہ نے اتحادی ممالک سے اس اہم سمندری راستے کی سیکیورٹی یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ تاہم فرانس نے آبنائے ہرمز کھلوانے یا جنگ میں مدد کے لیے بحری بیڑا بھیجنے کی تردید کی ہے۔ اسی معاملے پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب، ماہر دفاعی اور سیکیورٹی امور بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر میاں ثناء اللہ صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ فیصل صاحب، امریکی صدر کی جانب سے جو ایران کی تمام جنگی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ایران کی جانب سے جو حملے کیے جا رہے ہیں اسرائیل میں بھی اور جو عرب ملکوں میں بھی جو بیسز ہیں وہاں پر بھی، کیا واقعی ایران اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ اور ان حملوں کے بعد اور خاص طور پر جو اسرائیل کی جانب سے جوابی حملے کیے جا رہے ہیں، اسرائیل کی دفاعی صلاحیت کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ عائشہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ دیکھیں، اگر ٹرمپ صاحب کے دعووں پر ہم جائیں تو ان کے تو ایک کے بعد ایک دعوے غلط ثابت ہوتے آئے ہیں۔ وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ایران پہ اٹیک کریں گے اور لوگ باہر نکل آئیں گے اور حکومت کا تختہ الٹ دیں گے، رجیم چینج ہو جائے گی، ملٹری کیپبلٹیز ہو جائے گی اور ایران فور تھوڑے دنوں میں کولیپس کر جائے گا، اپنے گھٹنوں پہ آ جائے گا، ہم سے معافیاں مانگ رہا ہوگا، جنگ ختم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ایران وہیں ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اسی طرح سے میزائل بھی فائر کر رہا ہے، ڈرونز بھی اس کے فائر ہو رہے ہیں، راکٹس بھی فائر ہو رہے ہیں، اور آبنائے ہرمز کو بھی کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ٹرمپ صاحب کے دعوے غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ جو ایک مس کیلکولیشن انہوں نے ایران کے بارے میں کی ہوئی تھی شروع میں، وہی مس کیلکولیشن ابھی تک چلے جا رہی ہے، اس کو کریکشن نہیں دے رہے ہیں وہ۔ یہ بڑے عجیب سی بات ہے۔ آپ پیٹ ہیگسیٹ کی بھی اگر پریس کانفرنس سنیں تو وہ تو کوئی ہفتہ پہلے کہہ چکے تھے کہ یہ ایران ختم ہو چکا ہے سارا اور اس کی ملٹری کیپبلٹی ختم ہو چکی ہے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں تو ایران اسی طرح سے رسپونڈ کر رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے اسرائیل اور یو ایس کی سپلائی چین کی، تو واقعی یہ ظاہری بات ہے کہ ڈپلیشن ہو رہی ہے اور بڑی مہنگی پڑ رہی ہے جنگ امریکہ کو بھی، اسرائیل کو بھی۔ امریکہ $1 بلین روزانہ خرچ کر رہا ہے اس جنگ پہ، اور اس میں بہت سارے ایسے تخمینہ نہیں لگایا گیا ہے جو کہ اگر لگایا جائے تو یہ $1 بلین سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اچھا، امریکہ نے ساؤتھ کوریا سے انٹرسیپٹرز منگوا لیے، سعودی عرب والے شفٹ کر دیے اسرائیل کے لیے، اس کے باوجود وہ کم پڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایران کتنے اسمارٹلی پلے کر رہا ہے۔ یہ $20,000 کا ایک ڈرون بھیجتا ہے اور $4.5 ملین کا ایک انٹرسیپٹ کرتا ہے۔ تو یہ کوئی مطلب مانیٹری ایکویشن ہی نہیں، فائنینشیل ایکویشن ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب اسرائیل کی یہ شدید ترین خواہش ہے پچھلے کوئی تقریباً ہفتے 7-8 دن سے کہ یہ جو عرب ممالک ہیں یہ اس جنگ میں شامل ہو جائیں۔ اس سے اس کو 3 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے پاس جو ویپن اکوپمنٹ ہے وہ ویسٹرن اوریجن کا ہے، یو ایس اوریجن کا ہے، تو وہ انٹیگریٹ کر جائے گا آرام سے یو ایس اور اسرائیل کے ویپن سسٹم کے ساتھ۔ اور یہ جو سپلائی چین والا ایک ڈیلیما کریٹ ہوا اسرائیل اور یو ایس کے لیے، یہ خطے سے ہی ایڈریس ہو جائے گا کیونکہ اسٹاک ہوگا وہ یوز کر لیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ عرب اور کی جو ایک پرانی اینیمیٹی ہے، ہسٹوریکل اینیمیٹی، وہ ریوائیو ہو جائے گی اور یہ آپس میں بڑی شدید ترین لڑائی لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ لڑ کے ویک ہو جائیں گے اور اسرائیل آٹومیٹیکلی ایک اسٹرانگ ملک کے طور پر سامنے آ جائے گا، جو اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے۔ لیکن فیصل صاحب، اس جنگ سے تو امریکہ کی حکمت عملی یا امریکہ کی جو دفاعی پاور ہے وہ ایکسپوز نہیں ہو گئی؟
بالکل ہو گئی ہے. دیکھیں امریکہ کی جو دفاعی پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے، سوفسٹیکیٹڈ ہے، سب کچھ ہے. لیکن 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں وہ مختلف ہیں. 21ویں صدی کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس نان کانٹیکٹ وارفیئر کی چیزیں ہونی چاہیے اور لو کاسٹ ہونی چاہیے. یعنی ایسی چیزیں جو کہ ہوں میزائل، ڈرونز، راکٹس، اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے اور سستی ہونی چاہیے. آپ آذربائیجان ارمینیا کی ہوں جنگ دیکھ لیجیے، آپ رشیا یوکرین کی جنگ دیکھ لیجیے، آپ پاکستان انڈیا کی جنگ بالکل دیکھ لیجیے، آپ ایران اسرائیل کی پچھلے سال کی جنگ دیکھ لیں اور اس سال کی جنگ دیکھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے پاس ایئر ڈیفنس نہیں ہے اور ایئر فورس نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو اتنی کامیابیاں مل گئی. اگر ان کے پاس ایئر ڈیفنس اور ایئر فورس ہوں ہوتی تو جو کامیابی ابھی اسرائیل اور یو ایس کو ملی ہے اس کا تقریباً کوئی 20-30% ان کو ملتا ہے، بالکل اس سے زیادہ نہ. یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ اگر ایران کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا تو اس وقت شاید جنگ کا نقشہ کچھ اور طریقے سے ہم دیکھ رہے ہوتے. میاں ثناء اللہ صاحب، ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ اب اپنے اتحادیوں سے ریکویسٹ کرنے پہ آ گئے ہیں، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو اتحادی ہیں وہ اس میں انٹرفیئر کریں یا اپنے جنگی جہاز یہاں پر بھیجیں. حالانکہ کچھ عرصہ پہلے تک ہم دیکھ رہے تھے کہ یہی امریکہ تھا، یہی ٹرمپ تھے جو نیٹو میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ پیسہ امریکہ دیتا ہے، اور اب امریکہ نیٹو میں انویسٹ مزید نہیں کرے گا. اب وہی ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے اتحادیوں سے ریکویسٹ کرنے پہ آ گئے ہیں. جی، یہ تو بات صحیح ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں سے اپیل تو کریں گے، یہ نیچرل ہے. باقی جو باتیں آپ کر رہے تھے اس میں بات ایک واضح طور پہ ہے کہ ایران نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا ہے. اس نے اپنے بالکل سبق سیکھا ہوا ہے. عراق کے پہ جو حملہ کیا تھا اس کے بعد امریکہ نے وہاں سے ایک دم مفلوج کر دی تھی ایئر فضائیہ اور کنٹرول کر لیا تھا. اس کے بعد سچویشن بہت چینج ہو گئی ہوئی ہے. لڑائیوں کے کنسٹرکشن یا اس کی نیچر بدل گئی ہے، جس کی طرف ابھی اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ اب یہ نئی صدی میں نئی طرح کی جنگ ہے. باقی جو آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ فوگ سی ہے وہ ابھی واضح نہیں ہو رہی، لیکن یہ بات آپ کی جس طرح ابتدائیہ میں آپ نے کہی ہے، ایران ڈٹا ہوا ہے، ریزولیٹ ہے، اور اس کا نہ کوئی پیچھے ہٹنے کا کوئی نہیں ہے جب تک اس کو کوئی فیس سیونگ. ثناء اللہ صاحب، ابھی جو بات آپ نے کہی کہ یہ نئی صدی میں ایک نئی طرح کی جنگ ہے. پاکستان اور انڈیا کی جب جنگ ہوئی تو پاکستان نے جو چائنیز ٹیکنالوجی استعمال کی اس سے دنیا کو ایک نیا چہرہ نظر آیا چائنیز ٹیکنالوجی کا. اب جو ایران کی جانب سے ڈرون استعمال کیے جا رہے ہیں، جیسے فیصل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ سستے ترین جو مقامی سطح پر تیار کیے جاتے ہیں، کیا اب اس سے ہم یہ کہیں کہ مہنگی جنگوں کا اب چہرہ یا نقشہ بدل چکا ہے؟ نہیں، مہنگی جنگیں، کیونکہ مہنگی جنگیں تو فضائی طور پہ بھی ہوں گی، جس طرح انٹرسیپٹرز ہیں، جس طرح کروز مسائل، دوسرے مسائل، بالسٹک مسائل ہیں، ان کی تو ریلیونس رہے گی. اب دیکھنے والی بات یہ ہے جی کہ جب میں کہتا ہوں نیچر چینج ہو گئی ہے، لینڈ فورس سے، کنٹیننٹ سے آپ ایئر کی طرف چلے گئے ہیں. آپ کی ایئر فضائیہ اور ٹیکنالوجی اور یہ انٹیلیجنس اور پھر جو آپ کا گراؤنڈ کے ساتھ انٹیلیجنس کے ساتھ کنیکشن ہے، جو جس کی بہترین مثال پاکستان اور انڈیا کے جنگ میں آپ نے دیکھی، وہ یہ ایک نیا ماڈل آپ کو نا اپنانا ہوگا. اور اس کی نقل سارے جو بھی ملک ہے جس میں یہ اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں وہ اس کو کاپی کریں گے اور کامیاب رہیں گے. اب اسٹیشنری بڑے بڑے ٹینک لگانے کی آرٹری پیسز کی جنگ نہیں رہی، اور نہ ایون وہ بڑے بڑے جہاز جو ہیں، مہنگے جہاز ہیں، ان کی افادیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ اتنے کامیاب نہیں ہوں گے اگینسٹ نا مسائلس، بالسٹک ہوں یا دوسرے ہوں، لینڈ فائرڈ ہوں یا سی سے فائر کیے جا رہے ہوں. تو وہ یہ ساری چیزیں، موبائل ہوں گے اور یا اسٹیشنری ہوں گے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے. اور یہ جو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈرونس ہیں جو ریٹرن کے لیے نہیں ہوتے، وہیں جا کے جس طرح کہتے ہیں خودکشی کرنے والے یہ ہیں، تو یہ بھی کام کریں گے اور یہ اوور ویلم کر دیتے ہیں. اور چونکہ سستے ہوتے ہیں تو آپ بیچ سکتے ہیں،
تو وہ جو بھی انٹرسپٹرز ہوں گے وہ اس کے نیٹ ورک کو بھی خراب کر سکتے ہیں، تو آپ کی اس میں جی خاصی مدد ہو. اس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ نیچر بالکل آف وار کمپلیٹلی چینجڈ ان فیور آف ایئر فورس بالکل ٹھیک ہے، اینڈ آپ نے ٹیکنالوجی. نیچر آف وار تبدیل ہو چکی ہے. اچھا فیصل صاحب، علی لاری جانی کی ایک سٹیٹمنٹ ابھی میں دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ایپسٹین گینگ ہے اس کے باقی ممبرز ایک سازش تیار کر رہے ہیں جس میں 9/11 کی طرز کا ایک واقعہ کیا جائے گا اور اس کا الزام ایران پر لگا دیا جائے گا. اب اس جنگ کے بعد جو کہ اس وقت چل رہی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یقیناً ایسے باتیں آئیں گی کہ اگر امریکہ میں کچھ ہوتا ہے یا اسرائیل میں ایسا کچھ ہوتا ہے تو شاید ایران نے کیا ہے. اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر ہم اس جنگ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس قسم کی جو احتمال ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس جنگ کے دوران بھی کتنے سارے روگ آپریشنز ہوئے ہیں. یعنی اسرائیل نے سائپرس میں کسی نے اٹیک میزائل پھینک دیا، ایران نے کہا ہم نے فالس فلیگ آپریشن، بالکل فالس فلیگ ہو گئے، ترکی میں پھینک دیا، آذربائیجان میں پھینک دیا، ارامکو پہ پھینک دیا، سعودی عرب میں، قطر میں پھینک دیا. تو بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اور لوگوں کا مطلب ظاہری بات ہے کہ کس کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ خطے کے ممالک اس جنگ میں شامل ہو جائیں اور امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دیں. ظاہری بات ہے اسرائیل کا یہ انٹرسٹ ہے کہ اس طرح سے ہو جائے. تو اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے اور اس کا الزام ایران پہ لگایا جاتا ہے، تو اس میں کوئی عجوبہ نہیں ہے. ٹرمپ صاحب پہ جو بھی قاتلانہ حملے ہوئے انہوں نے کہا اسی وقت کہا کہ جی یہ تو ایران بیک تھے، ایران نے سپورٹ کیے تھے، حالانکہ ایران نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی. تو دنیا کو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا سوچنا سمجھنا چاہیے کہ اندھا ہو کے بالکل طاقت کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ جو یہ جنگ آگے بڑھ رہی ہے، اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی آنکھیں کھل رہی ہیں اور یکے بعد دیگر یورپین ممالک آپ دیکھیں خاص طور پہ جو کہ یو ایس کے الائز سمجھے جاتے جی جی ہیں، وہ بالکل ایک اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس جنگ سے دور کھڑے ہیں، ہمیں اس جنگ کے اثرات برے لگ رہے ہیں، ہم اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور اس کا کوئی جواز نہیں. تو ایک ایک کر کے آپ دیکھیں اسپین نے کہا، جرمنی نے کہا اور ایک دو ممالک آہستہ آہستہ ہوتے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں اب یہ سمجھ آ رہی ہے خود امریکہ میں جو 55% امریکنز ہیں وہ اس جنگ کے خلاف ہیں. جی 55% تو خلاف ہیں، 73% خلاف ہیں کہ امریکہ اپنے فوجی میں بھیجے، ایران کے اندر لینڈ فورسز میں بھیجے. اور صدر ٹرمپ کی جو تنزلی ہو رہی ہے ان کی جو ریٹنگ میں، وہ بھی ایک بڑی نمایاں ہے. تو ظاہری بات ہے کہ لوگ اندھے بہرے تو نہیں، 21ویں صدی ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے ہر چیز. وہ زمانہ گیا 20ویں صدی کا، جب 18ویں صدی کا، 19ویں صدی کا، کہ جب آپ کو چیزیں پتہ نہیں چلتی تھی اور پھر 30-40 سال بعد جا کے پتہ چلتا تھا ہوا کیا تھا. اب تو لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں، سیٹلائٹ سے دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. آپ اور کچھ نہ دیکھیں، آپ روزانہ کی جو پینٹاگون کی بریف ہے وہ دیکھ لیں یا صدر ٹرمپ کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ دیکھ لیں. اس جنگ کے شروع سے ابھی تک کتنی اس میں چینجز آئی ہیں، امینڈمنٹس آئی ہیں. ایک دفعہ تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں 3-4 اسٹیٹمنٹس ڈفرنٹ دے دی، اپنی ہی اسٹیٹمنٹ کو کانٹراڈکٹ کرتے ہیں. تو مطلب یہ ایک فرسٹریشن کا اظہار ہے. جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہوا نہیں ہے. اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی امریکہ کی ایک جوائنٹ اسیسمنٹ دیا ہے کہ آپ جتنی بامبنگ کر لیں وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. تو اب فیس سیونگ چاہیے، اب نکلنا ہے، اس ایسے نکلنا ہے. ایک مطلب الٹیمیٹ سپر پاور ہے جو کہتے ہیں کہ جی بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان میڈیا ہاؤسز کو بھی تھریٹ کیا ہے جو اس جنگ میں امریکہ کی ناکامی کو دکھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب وہاں کا میڈیا بھی اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہے. اور اچھا، میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ثناء اللہ صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنگ تو میدان میں ہو رہی ہے، دوسری جانب سوشل میڈیا پر بھی جاری ہے، اور اس وقت جو مائنڈ گیم ہے وہ بہت آگے ہے. سوشل میڈیا کی جنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ملک جو کہ جنگ جیت رہے ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ہار گئے ہیں. تو یہ مائنڈ گیم بہت بڑی ہے. نہیں، یہ بات تو اس صدی کی ایک پہچان بن گئی ہے نا کہ جی آپ پرسیپشن از مور نا ریئل دین دی ریالٹی. تو اس میں تو آپ کو ہر طرح کے پروپیگنڈا ملے گا. آپ وہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں جس پہ آپ نا بلیو کرتے ہیں یا جو آپ کے دل کے قریب ہے. ہمیں وہ خبریں بہت اچھی لگتی ہیں جہاں ایران جیت رہا ہے، ایران کے پاس سٹاک پائلز بہت زیادہ ہیں،
ایران ڈٹا ہوا ہے، ایران یہ کر رہا ہے، ایران وہ کر رہا ہے، ایران اگر بیسس پہ حملہ کر رہا ہے تو یہ یو اے ای پہ نہیں کر رہا، سعودی عربیہ پہ نہیں کر رہا، اس کے ہے نا دوسرے معاشی ہے نا جو ٹارگیٹس ہیں ان پہ نہیں کر رہا. یہ ہم سب سوچتے ہیں یہ کیونکہ ہمارے دل کے قریب ہے. اور دوسری طرف ہم نا کنڈیم جی کرنا جی شروع کر دیتے ہیں ویسٹرن. یہ تو وار ہے، کھلی وار ہے، اگرچہ یہ وار بڑی غلط وار ہے، اللیگل ہے، اللیسٹ ہے اور بلا جواز کی گئی ہے. اس کی کوئی منطق نہیں جی ہے، جی عالمی لا کے خلاف ہے اور سراسر دھاندلی ہے اور ایک بدمست ہاتھی کا ایک کھیل ہے جو رچایا جا رہا ہے. لیکن یہ وار میں تو ہر چیز جائز ہے اور خواہ بالکل اللیگل وار ہے. یہ وار ایکچولی ہماری صدی کی وار ہے. اٹ شوڈ ناٹ ہیو ہیپن اس صدی میں. یہ 18 میں ہوتی، 17 صدی میں ہوتی تو جہاں کولونائزیشن کا دور تھا، سلیوری کا دور تھا، تو یہ اس وقت نا فٹ ہو جاتی ہسٹری کے سانچے میں. ابھی یہ ہضم کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو اس کے خلاف آواز اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے امریکہ کے اندر بھی اور دوسرے ایسے ملکوں میں بھی جو الائے سمجھے جاتے ہیں یا اچھا رہے اچھا ہیں ثناء اللہ صاحب، 50 years سے. آپ سفیر بھی رہے ہیں، آپ اس چیز کا بہتر جواب بھی دے سکیں گے کہ پاکستان کا سفارتی کردار اس میں بہت اہم ہے اور پاکستان کے عوام بھی اس چیز میں بہت رول پلے کر رہے ہیں. ہم سوشل میڈیا کی جو بات کر رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھیں تو پاکستان کے عوام کی ایک سپورٹ یا ایک فیور بھی دیکھی جا رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم انڈیا کے جو عوام ہیں ان کی بھی سپورٹ ایران کے حق میں دیکھ رہے ہیں. تو آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بیسیکلی جس طرح میں نے کہا کہ یہ آواز اٹھے گی، آہستہ آہستہ اٹھے گی. ہمارا سلسلہ اور ہے، ہم بالکل ساتھ بہن نیبر ہیں. ہم نے دیکھا ہے ہمارے میں بالکل لوگ بولنے کی آواز بھی اٹھاتے ہیں، لوگ بولتے ہیں اور ذرا انٹیلیجنٹ ہیں، پولیٹیکلی ذرا کانشیس لوگ ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بہت سخت قسم کی. اس لیے ہماری اور پھر ہم پہ امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے. ہمارا نیبر ہے اور ہمارے تہذیبی قسم کے تعلقات رہے ہوئے ہیں. پھر یہی نہیں کہ ایک ہی نیبر ہے، دوسرے بھی ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں جن کی ٹیریٹری پہ مسائل گر رہے ہیں. وہاں بیسز بنے ہوئے ہیں، ملٹری بیسز امریکہ کے، وہاں سے فائر بھی ہو رہا ہے. اور ایران کے اپنے بیانات بھی جو ہیں ان کے پریزیڈنٹ کے اور اس کے بعد کے کہ جی ہم کنٹینیو کریں گے اگر فائر وہاں سے ہوگا. آخر وہ بیس بنے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ فائر کریں گے، امریکہ فائر کرے گا تو اس کا جواب دے گا ہوگا. تو یہ ہمارے لیے ورثہ ہے کیونکہ اس کا امپیکٹ پاکستان میں اور پاکستان کے عوام پہ بہت ہوگا. معاشی بھی ہے، سماجی بالکل بھی ہے، بالکل ذہنی بھی ہے. اب آ جاتے ہیں، آپ نے انڈیا کی بات کی. انڈیا میں بھی اہل تشنی لوگ بہت زیادہ ہیں، پھر مسلمان بھی ہیں. اب وہاں انہوں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ تو کہیں جا کے کھل کے مودی صاحب کہتے ہیں میں تو اسرائیل کے لیکن ساتھ ہم کھڑا ہوں. جو وہاں کی ہندو عوام ہیں ان کی بھی فیور یا سپورٹ ایران کے حق میں ہی دیکھ رہے ہیں. آپ کو وہ چند آوازیں نظر آتی ہیں لیکن اگر آپ اس کا کھل کے دیکھیں گے تو وہ ایسا نظر نہیں آئے گا. ہر نیشن کے اندر خواہ وہ کرسچین ہیں، بدھسٹ ہیں، اہل شعور موجود ہوتے ہیں، ایک آواز موجود ہوتی ہے سچائی کی. وہ آپ سننا چاہتے ہیں، آپ اس کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہی نیریٹو کی جنگ ہے. لیکن یہ اتنی وائڈ سپریڈ نہیں ہے. اگر انڈیا کو دیکھتے ہیں، پرانے انڈیا کو دیکھتے ہیں جن کی انٹرنیشنل ریلیشن شپ اور جو فارن پالیسی تھی وہ بیس تھی تو وہ کچھ ایتھیکل ہے نا، ایتھکس پہ، کچھ موریلٹی پہ، کچھ پرنسپل پہ وہ آپ کو غائب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر وہ ہوتی تو آپ کو ایک بنچال سا ہوا نظر آتا انڈیا میں بھی، کیونکہ انڈیا کے عوام جہاں کہیں ہیں اور اگر ان کو آواز ہے ان کے پاس تو وہ ضرور بولیں گے کیونکہ یہ سراسر ظلم ہے جو ہو رہا ہے امریکہ کی طرف سے. بالکل
अब इस जुल्म में कौन जीतता है बिल्कुल आपने ठीक वो बात तो कही। आवाजें उठना शुरू हो गई है, वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो इंडिया से हो या किसी और मुल्क से हो, आवाजें बहरहाल इस जंग के हवाले से उठना शुरू हो गई हैं और हम जो दुनिया की सपोर्ट है वो ईरान के हक में देख रहे हैं। आप दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेगा, एक ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम ईरान जंग के हवाले से बात कर रहे हैं। फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम रसूल बलोच साहब भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। फैसल साहब, अभी हम सिफारती मामलात के हवाले से बात कर रहे थे, इस पर इंडिया की जानिब से आवाजें उठ रही हैं और मैंने पहले भी जिक्र किया कि इंडियन अवाम इस पर काफी ईरान के हक में बोल भी रहे हैं। शशि थरूर की भी एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने इस जंग में वो रोल प्ले किया है जो इंडिया 70 सालों में नहीं प्ले कर सका, और इसको मोदी का एक सिफारती या हिस्टोरिकल ब्लंडर कहा है उन्होंने। जी बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल वाज़ेह बात। एक तो देखिए, सबसे पहले जो IRIS डीना जो शिप था ईरानियन नेवी का, उसका जो बेसिकली हिट है, जो कि मतलब अटैक है जो US नेवी ने उसके ऊपर किया, वो बड़ा एक डूबियस किस्म का मामला है अगर आप देखें। और उसमें इंडिया का जो किरदार है वो बड़ा अजीब व गरीब है कि आपके दावत पे एक नेवी ने अपने शिप्स भेजे हैं, आप उनको भेज रहे हैं और आपके पानियों से जब वो बाहर निकलते हैं तो उन पे अटैक कर दिया जाता है। और आप ना रेस्क्यू एफर्ट्स में आते हैं, आप कहते हैं कि जी मैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूं, मैं ये इंडियन ओशन नहीं है बल्कि इंडियाज ओशन है और इसमें मेरी सारी राजधानी है। उसके बावजूद आप उसकी मदद को नहीं आते, ना उसको अटैक होने से बचाते हैं। तो वो एक उनका था। फिर आप देखेंगे जंग के शुरू में, मतलब इसके स्टार्ट होने से 1-2 दिन पहले मोदी साहब इजराइल चले गए। तो ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो किरदार है इस जंग में वो बड़ा ही वाज़ेह है पूरी दुनिया को। इंडिया इस वक्त एक समझे कि फेंस के ऊपर बैठा हुआ है, ऑल्दो कि उसका टिल्ट इजराइल और US की तरफ है, लेकिन वो इंतजार कर रहा है कि जब ये जंग खत्म होगी तो इसमें से जो बूटी होगी, जो गौर बूटी जिसको कहते हैं, वो फवायद मुझे क्या हासिल होंगे, इंडिया ये देख रहा है। अच्छा, पाकिस्तान क्या देख रहा है? पाकिस्तान ये हालांकि फैसल साहब, जब नरेंद्र मोदी इसराइल का दौरा किया उसके अगले दिन ही ये जंग शुरू हुई, तो ईरान ने एक बहुत अच्छे इखलाक का मुजाहिरा करते हुए जो इंडियन जहाज थे तेल के, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरने दिए। जी वो बिल्कुल, वो एक बिल्कुल अभी भी कुशादगी का मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन उनको शायद समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि इंडिया का क्या किरदार है इसमें, और आपके सामने आ जाएगा। जब मैं जो कह रहा हूँ कि इसके जब ये जंग खत्म होगी और उसके जो फवायद इंडिया लूटने के चक्कर में है, जब उन फवायद पे वो अपने हाथ डालेगा तो लोगों को समझ आ जाएगा कि इंडिया किस चक्कर में था। अच्छा, पाकिस्तान कैसे देख रहा है? पाकिस्तान ऐसे देख रहा है कि इस जंग में हमारा मेजर स्टेक है। बेशक हम इसके पार्टी नहीं है, हम लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन हम इसमें बहुत ज्यादा एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पे सामने आए। ईरान हमारा पड़ोसी है, हम उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। खित्ते में हम रहते हैं, जो कुछ अभी हो रहा है हम भुगत रहे हैं, जो कुछ यहाँ पे जंग के बाद रह जाएगा वो भी हमने भुगतना है। USA से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, डिफेंस एग्रीमेंट है हमारा उनके साथ, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखिए कि 90% से ज्यादा हमारी ट्रेड सी से है, 80% से ज्यादा हमारा एनर्जी रिसोर्स सी से आता है। फिर हमारे बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनकी तरफ से रिमिटेंसेस आते हैं बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमी में। तो अगर ये सारी चीजें इफेक्ट हो जाती हैं, और इसके ऊपर सबसे टॉप पे चीज ये है कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त वीक, तो हमारी अगर ये चीजें इफेक्ट होती हैं, हमारी ट्रेड इफेक्ट होती है, हमारे रिमिटेंसेस में फर्क पड़ता है, तो हमारी इकोनॉमी को ज्यादा हर्ट होगा। फिर इस खित्ते में आप देखिए कि हमारे 4 में से 2 नेबर्स हैं जो ऑलरेडी हमारी तरफ दुश्मनी दिखा रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि तीसरा बॉर्डर हमारा ऐसा हो, शोरिश हो। फिर बलूचिस्तान का किस्सा, हमारा उनका बलूचिस्तान एक जैसा है, अगर उनकी तरफ कोई गड़बड़ हुई तो वो हमारी तरफ भी आ सकती है। तो हमारे बहुत सारे स्टेक्स हैं इसमें, और पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने मई 2025 के बाद पॉलिटिकल स्टैंडिंग दी है, वो पाकिस्तान के लिए बड़ी कारगर है। आपको उसको यूज करना चाहिए और लीड रोल लेना चाहिए मीडिएशन में और सीज फायर में। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ही मुझे तो इस वक्त ऐसा बहुत नजर आता है जो ये काम कर सकता है बड़ी आसानी से।
حالانکہ دنیا یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اس جنگ میں جو میڈیشن کا رول پلے کر سکتا ہے وہ یا تو رشیا ہے یا پھر چائنا ہے، لیکن جو پاکستان نے رول پلے کیا ہے وہ یقیناً اس وقت اس جنگ کے لحاظ سے اتنا بہترین ہے کہ دنیا کو نظر بھی آ رہا ہے۔ غلام رسول بلوچ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ غلام رسول بلوچ صاحب، پاکستان اور سعودیہ مسلم ممالک میں تصادم روکنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں، اور یہ کام نظر بھی آ رہا ہے کیونکہ اب تک جتنے بھی عرب کنٹریز میں اٹیک ہوئے جواباً ان کی طرف سے کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں اصل میں ایران کو اگر ٹارگٹ کیا گیا تو یہ جنگ کتنی خطرناک خود ان ملکوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں کہ پاکستان کا کردار بڑا پازیٹیو ہے۔ اسی طرح سے سعودی عرب اور پاکستان مل کے اس چیز کو انشور کر رہے ہیں کہ یہ جو امپوز کی یہ وار آف ڈسٹرکشن بائی اسرائیل، زیونسٹ اسرائیل اور اس کے جو بیکرز ہیں یو ایس اے میں، جو کہ ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھی، اور مس کیلکولیشن یہ تھی کہ ان کے جو رہنما ہیں ان کو شہید کر دیا جائے گا تو وہ پھر پوری جو اسٹیٹ ہے، معاشرہ ہے، گورنمنٹ ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، اور پھر ہم وہی، کیونکہ یہ اس کا اصل میں 40 سالہ منصوبہ ہے جس کو نتن یاہو، وہ اب پتہ نہیں اس جہان میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ 40 سالہ منصوبہ ہے جو یہ بھی بہت بڑا سوال ہے غلام رسول صاحب، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ جو اسرائیل کے صدر ہیں وہ وزیر اعظم وہ غالباً ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ جی بالکل، ابھی میں آپ کے اس پروگرام سے 1 گھنٹہ پہلے دیکھ رہا تھا، تو کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ نتن یاہو کے آفس سے کوئی ریپرزینٹیو آ کے اس کے بیان کو بتائے۔ تو یہاں پہ اس کا کوئی اسپیشل اسسٹنٹ تھا جو کہ لگتا تھا کہ قطعی کوئی ایک نارمل سا فنکشنری تھا۔ چلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں اس سوال کی طرف کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور چائنا اور رشیا کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑی تصحیح کر دوں میں آپ کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ چائنا بہت محتاط طریقے سے کام کر رہا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی پاکستان اور چائنا کے درمیان کوآرڈینیشن ہے، رشیا کے درمیان بات چیت چل رہی ہے، لیکن یہ جنگ اتنی گرم جنگ ہے جس میں یہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ بڑی احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کے قدم رکھتی ہیں، پھونک پھونک کے بولتے ہیں۔ تو ان کا اگر آپ نے صحیح دیکھنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یو این نے کیا رول ادا کیا گیا۔ وہاں پہ پاکستان جس طرح سے کھڑا تھا گلف کنٹریز کے ساتھ، اسی طرح سے وہ ساتھ کھڑا تھا ایران کے ساتھ۔ اور کیوں؟ یہ دوگلا پن نہیں ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ باہر یہ کہا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے ہماری جو فورن پالیسی ہے اس کے 3-4 رہنما اصول ہیں۔ ایک تو ہمارا اپنا نیشنل انٹرسٹ ٹاپ سے پہ ہوتا ہے، دوسرا لیگالٹی یا قانون جو عالمی قانون ہے، تیسرا موریلٹی اور انسانیت۔ تو اس لحاظ اور اسی جو ہے ہم اس کو پرکھتے ہیں باتوں کو اور پھر اپنی پوزیشن بناتے ہیں۔ تو آئی تھنک پاکستان کا جو اس وقت تک الحمدللہ بنا ہوا ہے دنیا میں کریڈیبلٹی ایز اے مڈل پاور، اس میں یہ جو رہنما اصول ہے وہ کار فرما ہے۔ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کی جو ڈیفینس پیکٹ ہے، اس کو میں آج پہلے کیونکہ ٹچ کبھی نہیں ہوا تو میں کرتا چلوں، کیونکہ کچھ ایسے اوپینین میں پڑھ رہا تھا کہ جی یہ اب پاکستان کیا کرے گا۔ آلریڈی اس ڈیفینس پیکٹ کا آپ کو فائدہ نظر آیا ہے کہ اتنا بڑا کرائسس کنٹین ہو رہا ہے۔ پاکستان بتا رہا ہے ایران کو، بالکل بتا رہا ہے سعودی عرب کو کہ ہم چونکہ اس میں پارٹی ہیں لہٰذا آپ کا ریئیکشن دونوں طرف سے، یہ نہیں کہ ہم ایک سائڈ کی بات کر رہے ہیں، وہ بڑا صحیح، درست، ریشنل اور لانگ ٹرم کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے اب ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ڈے آفٹر کے کرنے ہیں۔ جنگ جو ہونا تھی وہ ہو رہی ہے، ہو چکی، نقصان بہت سارا جو کرنا تھا امریکہ اسرائیل کی ظالمانہ اور اندوہناک قسم کی بمباری سے ایران کا، وہ ہو چکا۔ وہ اپنے 1400-1500 لوگ شہید کروا چکے، جس میں 200 سے زیادہ بچے ہیں، 200 سے 300 خواتین ہیں۔ تو وہ ہو چکا، ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا۔ اب کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے اس کی چنگاریاں بجھائی جائیں۔ تو پاکستان کا یہ جو رول ہے کہ جنگ کے آگ کو بجھایا جائے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کار فرما ہے ہماری ڈپلومیسی۔ بلکہ جو لاسٹ 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب اور فارن منسٹر سعودی عرب کا دورہ کر کے آئے،
تو یہ چیزیں ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ پاکستان فلی انگیجڈ ہے، پاکستان ایکٹیولی امن کے لیے کام کر رہا ہے، اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکلے گا جائے کہ جو ایگریسرز ہیں وہ اپنے زوم میں ہیں، اپنے 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 ہیبرس میں ہیں اور غرور میں ہیں طاقت کے، لیکن صرف طاقت سے جنگیں نہ جیتی نہیں جا سکتی. یس وقتی طور پہ شاید کچھ کامیابیاں کچھ جنگوں کی ہو جائیں، لیکن جو وار کی وکٹری ہے وہ کبھی بھی کلیم نہیں کر سکتے. بلکہ میں ایز اے اکیڈمیشین کہہ سکتا ہوں کہ تاریخ. جی فرمائیے، آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں پلیز گو اہیڈ. جی غلام رسول صاحب، ایک چیز جو اس جنگ کے پیٹرن کے حوالے سے میں آپ سے ہی کرنا چاہ رہی تھی کہ اسرائیل ایران پہ بھی جنگ غزہ طرز پر ہی کر رہا ہے. ہم نے اس جنگ کا آغاز بچیوں کی شہادت سے دیکھا، خواتین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسکولوں اور ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسرائیل نسل کشی والی جنگ پر بلیو کرتا ہے؟ جی ایگزیکٹلی دیٹ از واٹ آئی سیڈ کہ دس از اے وار آف ڈسٹرکشن. اور آپ نے بالکل اور مزید تفصیل میں بتا دیا کہ اٹ از اگین ایتھنک کلیزنگ دا سیم کانسیپٹ کہ آپ ان کی مکمل طور پہ وہ کر دو، نسل کشی کر دو. نہ صرف وہ، لیکن اصل جو آبجیکٹو تھا یا ہے نتنیاہو کا کہ ایران ایز اے اسٹیٹ خدا نہ خواستہ ایگزسٹ ہی نہ کرے، کیونکہ ان کو تو ڈریم اپنا جو ہائپوتھیٹیکل ہے گریٹر اسرائیل کا وہ ان کو کرنا ہے امپلیمنٹ. اور اسی چیز کو سمجھنا ہے ہمارے اسلامک ملکوں نے، عرب ملکوں نے اور ہمارے عوام نے. اور اسی کانٹیکسٹ میں ہماری پالیسیز کو سمجھنا ہے کہ دشمن سے ہم نے پرووک نہیں ہونا، ہم نے ایسی تدبیر اور حکمت سے لڑنا ہے کہ ہم جنگ مسلمانوں کے لیے جیتے، ہم جنگ ایران کے لیے جیتے، اور ہم جنگ عربوں کے لیے جیتے اور انسانیت کے لیے جیتے جنگ. That is the biggest, I think, reward of our positive role in this crisis. جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اچھا فیصل صاحب، امریکی صدر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران بات چیت کے لیے تیار ہے لیکن اس کی شرائط اچھی نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ بھی خبریں ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ فتح کا اعلان کر کے تو اس جنگ سے نکل جائیں. کیا اب اتنا آسان ہے یہ جنگ جس مقام پر، جس پوائنٹ پر پہنچ چکی ہے کہ امریکہ اتنے آرام سے اس جنگ سے نکل جائے فتح کا اعلان کر کے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے اور ان کے پاس ٹرافیز بھی ہیں ایسی جن کو وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں اور چیسٹ تھمپنگ کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ حاصل کر لیا ہے. وہ اگر آپ ان کی دیکھیں روزانہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کی لیڈرشپ کو ختم کر دیا ہے، میں نے ملٹری کیپبلٹی زیرو کر دی ہے. مطلب باوجود اس کے کہ ایران ابھی بھی لڑ رہا ہے، میزائل بھی فائر کر رہا ہے، راکٹ بھی فائر کر رہا ہے، ڈرون بھی فائر کر رہا ہے، آپ نے ہرمز کنٹرول ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ان کو بالکل ختم کر دیا ہے. تیاری کر رہے ہیں کہ اگر اس جنگ سے مجھے نکلنا پڑے تو میں یہ بتا سکوں کہ میں نے یہ سب کر دیا ہے اور اس لیے اب وہاں پہ کچھ کرنے کو رہ نہیں گیا ہے تو میں نکل رہا ہوں. مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ انہوں نے اپنی بھڑک میں یہ بھی کہہ دیا کہ ابنائے ہرمز کو میں کھلوا کے رہوں گا. اور اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان میں کتنا کوئی ڈفرینس آ رہا ہے کہ وہ پہلے کہنے لگے کہ جی ابنائے ہرمز کھول دو ورنہ میں 20% زیادہ بمباری کروں گا، ابنائے ہرمز کھول دو ورنہ میں تمہاری تیل کی تنصیبات اڑا دوں گا. پھر انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک کا اعلان کیا کہ یہ سب میرے ساتھ مل کے ابنائے ہرمز کو کھلوائیں گے. پھر بیان آیا کہ میں دنیا کے سارے مختلف ممالک سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ آ کے ابنائے ہرمز کھلوائیں گے. مطلب ایک عجیب سی فرسٹریشن ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو کہنا کیا ہے، کرنا کیا ہے. نکلنا وہ ضرور چاہتے ہیں، اسرائیل بالکل نہیں چاہتا کہ یو ایس اس وقت نکلے. وہ چاہتا ہے کہ میں ایران کو اتنا ڈیسیمیٹ کر دوں کہ جب میں گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے پہ چلوں تو ایران میرے سامنے کسی قسم کا چیلنج نہ ہو. تو یہ ہے صورتحال. ایران کے پاس ایکچولی ایشو یہ ہے کہ اس کی ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے اور ان کے پاس تو اگر تنکا بھی ہے تو وہ اس سے بھی تو وہ اگر آج کہہ دیتے ہیں کہ جی جنگ روکو اور ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایران کی موت ہوگی، شکست ہوگی، کیونکہ کچھ مہینے بعد یہ جنگ دوبارہ ایران کو مسلط کر دی جائے گی. دوسری بات یہ کہ اگر جو اسٹیٹ آف خود بھی کہہ چکے ہیں جی، اور ابنائے ہرمز پہ جو ایران نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور اس کا اعلان کیا ہوا ہے، اگر ایران خود سے اس کو کھول دیتا ہے تو دیکھیں یہ اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے ایران کی
اور اسٹریٹجک کیپبلٹی ہر اچھا ملک فیصل صاحب، کیا آبنائے ہرمز پر امریکی کنٹرول اتنا آسان ہے جتنا امریکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کو کنٹرول کریں گے اور ہمارے جو اتحادی ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیں؟ کیا اتنا آسان ہے اس پہ کنٹرول کرنا؟ میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ آسان ہوتا تو ان کی یہ سٹیٹمنٹس نہ آتی کہ میں 20% زیادہ بمباری کروں گا، تیل کی تنصیبات ختم کر دوں گا، مختلف ملک آ کے میری مدد کریں. اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اس کو کھولنا آسان نہیں ہے. وہاں پہ ایران کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے. انہوں نے ایران کی ارتش نیوی کو اٹیک کیا ہے، لیکن ان کی جو پاسداران انقلاب کی نیوی ہے جو کہ چھوٹی بوٹس پہ مشتمل ہے اور میزائل بیٹریز پہ مشتمل ہے، وہ نیوی تو ابھی باقی ہے اور اس کو ختم کرنا ایئر سے ممکن نہیں ہے. اگر بڑا جہاز اس کو ختم کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ بڑا جہاز خود ٹارگٹ بن سکتا ہے. یہ بڑا ڈیلیما ہے اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز کا یو ایس کے لیے. اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بیسیکلی یہ بھڑک تو مار دی ہے کہ میں اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوا کے رہوں گا، لیکن وہ کیسے کھلوائیں گے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس لیے وہ یہاں پھنسے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. اگر وہ یہ بھڑک نہ مارتے اور ویسے کہتے کہ ایران بات کرنا چاہ رہا ہے، اس نے شرائط پیش کی ہیں اور ہم نے بہت ٹرافیز اچیو کر لی، تو شاید ان کے لیے نکلنا آسان ہوتا. لیکن اب وہ نکلیں گے تو لوگوں نے ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے اسٹریٹ آف ہارمز تو کھلوائی نہیں ہے اور آپ جنگ ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. تو ابھی جو گھمسان کا رن ہونا ہے، اگر انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانے کے لیے جانا ہے تو وہاں پہ گھمسان کا رن ہونا ہے اور ٹھیک ٹھاک قسم کی وہاں پہ لڑائی ہونی ہے جس میں دونوں طرف کافی ڈیمیج ہوگا، لاسز ہوں گے. دعا ہے ہماری کہ وہ صورتحال نہ آئے، اس سے پہلے ہی یہ جنگ ختم ہو جائے، لیکن بہرحال جو جنگ ہے وہ لمبی چلتی نظر آ رہی ہے. اچھا جی آر بلوچ صاحب، اس حوالے سے اگر ہم امریکہ کی سفارتکاری دیکھیں تو امریکہ ہمیشہ طاقت اور دھونس کے زور پہ سفارتکاری کرتا ہے. اپنے جو اتحادی ممالک ہیں ان کو بھی کہتا ہے کہ اس جنگ میں شامل ہو تو ان کو زبردستی شامل کیا جاتا ہے. لیکن اس جنگ کے درمیان میں ہم نے نیٹو کو ڈیوائیڈڈ دیکھا ہے. آپ کے خیال میں اگر یہ جنگ انشاءاللہ جلدی ختم ہوتی ہے تو جو امریکہ کے اتحادی ہیں وہ امریکہ سے فاصلہ کریں گے، وہ تقسیم ہوں گے؟ کیونکہ ہم ابھی ہی وہ تقسیم تو دیکھ رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیے، ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ کا جو کنڈکٹ ہے فورن پالیسی کا، وہ اس نے اپنے رنگ میں جو کہ ایک شخص کے اوپر مدار ہے، جو وہ تو یہ یہاں تک بھی جاتا ہے کہ میں لا کو بھی نہیں مانتا، جو میرا دل کرتا ہے، موریلٹی ہے، لا ہے، میں اسی کو مانتا ہوں. پھر رپورٹ یہ بھی آ رہی ہیں پریس سے کہ یہ جنگ کا ایون جو فیصلہ تھا وہ بھی جو کلوز اس کے ہیں، ایسوسیٹ وٹکاف ہے، کوشنر ہے یا نتن یاہو، اس سے کیا. لیکن کوئی ریئل اسیسمنٹ آف دا وار ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو ان کی بڑی بڑی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے، جوائنٹ چیف اسٹاف ہے، ان تمام کو ملا کے پھر وہ ایک جنگ کا بنایا جاتا ہے منصوبہ. اور پھر اس سے پہلے اس کو ان کی کانگریس میں بتایا جاتا ہے کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا مارکا نہیں ہے. اچھا، انہوں نے اس طرح سے پیش کیا کہ اٹ از جسٹ این ایکسپیڈیشن، بٹ یو آر انویڈنگ اے کنٹری آف 90 ملین پیپل. یو آر انویڈنگ اے کنٹری وچ از دا سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر آف دا ورلڈ گیس اینڈ فورتھ اور ففتھ ان دا آئل. اور وہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ رچی بسی ہے ایک انقلاب میں، ایڈیالوجیکلی اتنی مضبوط ہے، ہسٹوریکلی اتنی مضبوط ہے. ابھی آپ لوگ ہسٹری کی بات کر رہے تھے ان کی. تو اس میں یہ ہے کہ یہ طاقت اور دھونس اور یہ واقعی کوئی شک نہیں کہ اٹس ناٹ کریکٹ گائیڈ آف اے گریٹر پاور ٹو مینٹین اٹس مورل جو لیڈرشپ ہے. کیونکہ دیکھیے، امریکہ کی جو اس سے پہلے جو ہم دیکھتے تھے کہ اٹ واز این آئیکن آف ڈیموکریسی، اٹ واز این آئیکن آف morality اینڈ انٹرنیشنل لا، وہ تمام چیزیں دور رکھ دی گئی ہیں. یون کو کمزور کر دیا گیا ہے. 22 سے 30 ایسے معاہدے جو کہ انٹرنیشنل ہیں اس سے امریکہ دور ہو گیا ہے. اب وہ کسی قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جب باتیں اس انتہا تک اور اتنی شخص پہ مدار کرتی ہیں، ایک پہ وہ نہیں کر سکتی لاجیکلی. تاریخ کے حوالے سے برٹن کا بھی ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل اس کے اندر، اسی طرح سے وہ جب اوور ایکسٹینڈ کرتی ہیں امپائرز تو وہ اپنی ڈیفیٹ وہ خود لکھتی ہیں. سو نارملی ہسٹری ٹیلز اس کہ جو امپائر ہیں وہ اپنی
غلطیوں سے ہی شکست کھاتے ہیں, کوئی دشمن باہر سے نہیں آتا جو ان کو شکست دیتا ہے. تو انفارچونیٹلی جو نظر آ رہا ہے, اگر اس طرح کی غلطیاں ہوتی رہیں, اس طرح سے جو ہے طاقت کا بے دریغ جو استعمال ہے وہ ہوتا رہا, اور خون بہتا رہا جو ہے وہ معصوم لوگوں کا, تو ظاہر ہے پھر ایسے نظام کو ٹھیک ہے ڈیفیٹ کرنے میں ٹائم لگے گا, لیکن اٹ از باؤنڈ ٹو گیو وے ٹو اے مور بیلنس ورلڈ, اے مور جسٹ ورلڈ, جس کا ہمیں انتظار ہے. اللہ کرے جلدی آ جائے, جس طرح آپ نے بھی کہا. اور ہمارے جو بھائی ہیں ایرانی, جو ہمارے بھائی ہیں فلسطین میں, ان کا بے جا خون جو بہ رہا ہے سالوں سے, وہ بند ہو جائے. کیا چاہتے ہیں وہ؟ ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب اور غلام رسول بلوچ صاحب موجود ہیں. مزید اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. یہ جنگ اتنی بڑی ہے کہ اس پر جتنی بھی بات کی جائے یقیناً کم ہے, کیونکہ اس کے اثرات صرف مڈل ایسٹ تک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا تک پہنچ رہے ہیں, اور خاص طور پر پاکستان جو ایران کا پڑوسی بھی ہے, اس پر بھی اس کے سیاسی اثرات بھی ہو رہے ہیں اور سماجی اور معاشی اثرات بھی ہو رہے ہیں. غلام رسول صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. غلام رسول صاحب, اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی چیف آف سٹاف نے ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائی کے لیے 1 اپریل تک کی تاریخ دی ہے. تو ہم اس کو کیا سمجھیں, کیا یہ جنگ 1 اپریل تک ختم ہونے جا رہی ہے, یا پھر اس جنگ کے حوالے سے کوئی شکست کا اعتراف کیا جائے گا؟ وہ تو یقیناً امریکہ اور اسرائیل اب تک کر نہیں رہا. جی دیکھیے, جب یہ جنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر واٹ یو کال اٹ ٹیکنیکل میں ایک سگنلنگ ہوتی ہے. تو یہ جب بتایا ہے کہ ہم بند ختم کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انٹینسٹی میں بھی کمی آئے گی, اور آپ بھی اپنے ریٹیلیٹری جو ایفرٹس ہیں اس کو کم کیجیے. نمبر 1. نمبر 2, یہ ڈیٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو بیہائنڈ دا سین چینل چل رہے ہوتے ہیں اور جو چل رہے ہیں, دیر از اے لاٹ آف ایکچولی ڈپلومیسی گوئنگ آن. اور اس میں جو آپ کو بتاتا چلوں, اس کا ایگزامپل یہ تھا جب ایرانی پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ جی ہم apologize to the Gulf countries, تو اس وقت تک ایک بڑی بات چیت کہتے ہیں بہت آگے چلی گئی تھی, لیکن اس کے فوراً بعد ہی اسرائیل نے تہران کے قریب جو آئل ڈپو تھے ان پہ بمباری کر دی. تو اب جو چیف آف اسٹاف کا اس کا آیا ہے کہ ہم اگلے 1 اپریل تک ختم کر دیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوپ فلی اور دعا بھی ہماری ہے کہ یہ جنگ خاتمے کی طرف جا رہی ہے. کہ اس سے پہلے تو ان کے آبجیکٹو بہت لمبے چوڑے تھے نا, کہ جی ریجیم چینج کریں گے, میزائل ختم کریں گے, نیوکلیر ختم کریں گے, جو عوام ہے ان کو باقی چیزیں اور بہت ساری انہوں نے رکھی تھی. اب ڈیڈ لائن دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی جو ہے وہ اتنے دفعہ ڈسے گئے ہیں اس ظالم اسرائیل سے کہ ڈٹے رہیں گے جب تک کہ وہ واقعی ختم نہیں ہو جاتی. لیکن یہ ایک بہت میرے خیال ہے اچھی خبر ہے, اور یہ از اے گڈ ڈیولپمنٹ. وی ہوپ اینڈ پرے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ دونوں طرف سے جو انفارچونیٹلی حملے کیے جا رہے ہیں, ہم دونوں وہ تو خیر بیچارے صرف ریئیکٹ کرتے ہیں ایرانی, حملہ تو امریکہ اور اسرائیل کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں امیڈیٹلی یہ ہوگا کہ امریکہ اپنے حملے کم کر دے گا, اسرائیل تھوڑے بہت جاری رکھے گا جب تک اس نے رکھنے ہیں, اور شاید ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے کے کوئی انتظام یا تو دنیا نے مل کے کر لی ہیں ڈسکس کہ بھئی نہیں, اس کو بند کرنے سے بہت نقصان ہو جائے گا. ایران کا بھی ہوگا, کیونکہ پھر یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ ابھی تک تو کیا ہے انہوں نے, لیکن پھر یہ کہ جو اگر جنگی جہاز آ جاتے ہیں باقی بھی دنیا کے لوگوں کے, جس میں فرانس ہے, جاپان ہے, کوریا ہے, تو پھر ایران کے لیے وہ ایک بہت بڑا کنفرنٹیشن بن جائے گا, اور یہ ایک بہت بڑے خدا نہ خواستہ حادثے کی طرف جا سکتی ہے جنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اس طرف جا رہا ہے اب جنگ کا نقشہ, کہ ہوپ فلی اب وہ جو خرج آئی لینڈ ہے اس پہ کوئی حملہ نہ ہو, تہران پہ کوئی حملہ نہ ہو, اور اسی طرح سے ایران بھی JCC میں خاص طور پہ اپنا جو رد عمل ہے وہ نہ دے. جی اچھا, ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے جیسے ڈویژن کی بات کر رہے تھے کہ جو امریکہ کے اتحادی ہیں ان میں ڈویژن دیکھی جا رہی ہے, لیکن امریکی سیاست میں بھی ڈویژن دیکھی جا رہی ہے اس جنگ کو لے کر, اور بہت سے جو کانگریس کے رہنما ہیں وہ اس جنگ کے خلاف ہیں. تو اس جنگ کے خاتمے تک کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایک پوزیشن ہے اس کو ہم ویک اس پہ دیکھ رہے ہیں, اور کیا اب آنے والے جو انتخابات ہیں یا مڈ ٹرم الیکشن ہیں اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کافی کمزور پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیے, دیٹ از ایگزیکٹلی
द ऑब्जेक्ट इनका, जो वहां पे मैंने इनका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा कि जो इसके बहुत क्लोज एडीज हैं या जो हैं एडवाइजर हैं, उनका यही कहना कि अगर ये जंग जारी रहती है, तेल इसी तरह से 120 से 200 तक पहुंच जाता है जिसके इम्कानात हैं, और इन्फ्लेशन आती है और एक हंगामा है पूरी दुनिया में, तो हम इस जंग को लेके मिड टर्म इलेक्शन नहीं जीत सकते। फिर शॉर्ट शॉर्ट उनको हारना था। अब ये है कि अपने वो लॉसेस को कम कर रहे हैं और इस तरफ जा रहे हैं कि नहीं जी हमारे अभी इसको वो एज ए विक्ट्री देखेगा इलेक्शन में प्रेसिडेंट ट्रम्प के। देखो जी मैंने उनका मिसाइल का भी खत्म कर दिया, उनका बेरी बेड़ा भी खत्म कर दिया। सो आई थिंक वो एक स्टेट सेविंग तो हर एक अपने अपना नैरेटिव बनाएगा, इजराइल भी बनाएगा, अमेरिका भी बनाएगा। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि हम एज एनालिस्ट समझते हैं कि ईरान ने मुतहद रह के अपने मुल्क को बचा के, अपने एक लिहाज से ईमान को बचा के और एक डिटर्मिनेशन के साथ कहते रहे कि नहीं जब तक कि हमारे इन बातों पे बातचीत नहीं होगी हम जंग नहीं बंद करेंगे। लेकिन अब वहां से आना इसका मतलब है कि वो फैसला इजराइल का नहीं है, ये इकट्ठा उनका होगा, या अमेरिका से पुश आया हुआ कि नाउ इनफ इज इनफ, बंद करो इस खून खराबे को। तो आई थिंक इज अ गुड न्यूज जी। बिल्कुल। अच्छा, जब पिछली मरतबा इसराइल ने ईरान पर हमला किया था तो ईरान को रिस्पॉन्ड करने में 18 घंटे लगे थे, और इस मरतबा जब अटैक हुआ तो आधे घंटे के अंदर अंदर ईरान की जानिब से रिस्पॉन्ड किया गया और जवाबी अटैक किया गया। अब ये जंग जिस तरह तूल पकड़ती जा रही है, जाहिर सी बात है एक लिमिटेड आपका वो एक दिफाई ज़ख़ीरा होता है आपके ड्रोन्स का, आपकी टेक्नोलॉजी का, या आपके पास जो बाकी इक्विपमेंट है उसका। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जंग के खात्मे तक ईरान ने जो इतने ड्रोन्स या जो मिसाइल्स इकट्ठे किए थे उनमें कमी आएगी और ईरान को फिर नए सिरे से उठने के लिए और अपने दिफा को मजबूत करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। डेफिनेटली वो तो फिर करना पड़ता है, लेकिन कहीं मैं पढ़ रहा था तो वो कोई हर रोज में पता नहीं कितने सैकड़ों ये बना लेते हैं, महीने में कोई 1000 बताते थे कि ड्रोन बना लेते हैं और काफी सारे मिसाइल बना लेते हैं। तो उन्होंने अंडरग्राउंड जो है वो शहर के शहर बनाए हुए हैं मिसाइल के और ड्रोन्स के, और फैक्ट्रीज भी वहीं पे उनकी हैं। तो जहां तक जखीरा उनका है, मैं समझता हूं उनके पास अभी तक भी जो स्टेटमेंट्स आ रही थी कि हम तवील मुद्दती जंग जो है वो लड़ने को तैयार हैं, और जो लास्ट ईयर जो भारत की जंग जी तो उसमें आई थिंक दे लर्न्ड अ लेसन एंड दे सेड इट कि हमें लेसन मिल गया, ये इस तरह से अचानक हमला करेगा, हमें डिकैपिटेट करेगा। तो उन्होंने अपनी जो लीडरशिप है उसको भी डिस्पर्स कर दिया। सिर्फ ये यहाँ पे मार खा गए कि ये इंटेलिजेंस को नहीं था और उनके रहनुमा की शहादत हो गई। उसके अलावा जैसे ही ये पहला उन्होंने सॉल्वर मारा विद इन हाफ एन आवर, जिस तरह आप कह रही हो, जब आप एग्जैक्टली जहां जाने थे, इसका मतलब ये है कि उनके पास प्री डिजिग्नेटेड था कि ये निशाना यहाँ जाएगा, ये कंपनी यहाँ फायर करेगी, ये ड्रोन की कंपनी यहाँ फायर करेगी, ये उनके कोऑर्डिनेट होंगे और उनको मेरे ख्याल है सहूलत अभी इस दफा शायद मुयस्सर थी जो कि लास्ट टाइम नहीं थी, जिसमें वो एक्यूरेसी के साथ जा सकते। तो लास्ट वाली जो उनकी जंग थी वो सिम्प्टोमेटिक थी ऑफ ईरान, और शायद उनकी मिसकैलकुलेशन थी कि इसको हम कंटेन रखें ताकि क्योंकि तैयार नहीं थे वो। लेकिन इस दफा ईरानी मुकम्मल तौर पे तैयार थे, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि इजराइल को भी मुंह की खानी पड़ी और अमेरिका को भी हजीमत देखनी पड़ रही है, और मजीद इसके और अमेरिका भी उस तरह अपनी विक्ट्री का ऐलान कर नहीं पा रहा जिस तरह वो करना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।